غیرت اور باپ کی غیرت کہاں جاتی ہے جب ان کی بیٹیاں ٹائٹ ڈریسز پہن کے اندر چل کے جا رہی ہیں اور وہ ساتھ چل کے جا رہے ہیں, اور ویٹر کی نظروں کو آپ دیکھیں ذرا, اور جو لوگ آئے ہوئے ان کی نظروں کو آپ دیکھیں, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیوس کون ہے, یہ تو دیوس ہے. بتائیں یار آپ دیوس والی, یعنی مجھے بھی ایگزیکٹلی اس کے ورڈز یاد نہیں ہیں, لیکن آئی پیرافریز اٹ کہ وہ اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی دیوس کو, جو غیرت فیل نہیں کرتا اپنی بہن کے, اپنی ماں کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, اور وہ ایسا ہی جیسے اس نے مطلب. اور میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا کہ جو بھی بندہ آپ کے ساتھ, میں چلے سسٹر کو بات کریں, if a person is being nice to you, if he is taking you out for a dinner, if he is giving you a perfume or a Gucci bag or something, he wants something from you. There is no such thing as a free cup of coffee. آج کل کے دور میں یونیورسٹی میں کزن کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو آپ کو دے رہا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کی انٹینشن سب جو ہے, لیکن واللہ we have to be practical. مطلب ہم واللہ یا تو ہم بہت ویک اور نائف بن جائیں اور اس آسٹرچ کی طرح بن جائیں جو اپنے شکار کو دیکھ کے نا اپنے آنکھیں منہ ریت میں ڈال دیتی ہے, کہ there is no danger, اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسی بات نہیں ہے واللہ. ایون ویسٹ میں بھی جو بندے کنسرنڈ ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو اکیلے پروفیسرز کے روم میں نہیں بھیجتے ہیں. ایسا ہی ہے. اصل میں آپ نے جو نائیوٹی کی بات کی نا, سیڈلی ہماری جو سسٹرز ہیں وہ اس معاملے میں نا, جو ہمارا میڈیا جس طرح انہوں نے انفلوئنس کر دیا ہے نا, وہ بیچاری ایکچولی نقصان بھی ان کا ہی ہوتا ہے, زیادہ اٹھاتی ہیں, اور وہ اس نائیوٹی کے چکر میں ماری جاتی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا چھوٹے سے گفٹس کے لیے, ایک دو ڈیٹس کے لیے, کھانے کے لیے چکر, اس میں وہ بیچاری ماری جاتی ہے. اور اس میں ایک اور جو چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ کہ یہ جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں نا, جو ینگ لڑکے لڑکیاں جو شادی سے پہلے جو ہے کلچر, یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں حرکتیں, چاہے وہ ڈیٹس ہیں, چاہے گھومنا پھرنا, چاہے پارٹی, وٹ ایور, یہ کہاں سے لے رہے ہیں یہ لوگ؟ ویسٹ سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہالی ووڈ. مجھے کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یار ہماری انسان, ہماری اپنی کوئی ویلیو نہیں, مطلب اتنے ہم ویک ہیں کہ جو ہم باہر دوسرا دیکھ رہے ہیں, اچھا چلو اس کو کاپی کرو. اب ہم نے یہ جو برائڈل شاور, فلانا بیبی شاور, یہ چیزیں شروع, یہ کہاں سے شروع کر, ان کو ہی دیکھ کے شروع کی. مطلب میں کہتا ہوں چل یار ہم نے کوئی غلط کرنا ہے, اپنی کریٹیوٹی سے کوئی غلط کر لو. صحیح بات ہے. اپنا کوئی شاور نہیں, کچھ اور کر لو یار. دولہے پہ شاور اردو میں کیا بولتے ہیں یار, مطلب کوئی عجیب سی غلط کرنی پہ اپنی کریٹیوٹی دو نا. اتنے ہم وہ غلامی والی ہماری سوچ بن چکی ہے, جتنے ہم مرضی بڑے بنتے رہے, جتنے مرضی بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے پیسے اور بڑی چیزیں کر لیں, لیکن ایکچولی اندر سے پراپر غلام ہے, پراپر, کہ ہم نے ایک ان کی انٹرٹینمنٹ ان سے لینی ہے, مطلب انجوائے کیسے کرنا ہے وہ ان سے لینا ہے, فنکشن سیلیبریٹ کیسے کرنا, ایک برتھ ڈے سے لے کر آپ کوئی فنکشن اٹھائیں ہم ان کی کاپی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی نیٹ فلکس پہ کیسے سیلیبریٹ ہوئی, اب ہم بھی ایسے کریں گے. جو نئے گانے ہوتے ہیں وہ اس شادی پہ پلے ڈانس کون سے فلانے ایکٹر ایکٹریس کی شادی پہ کون سے ڈانس ہوئے, ہم نے وہ ڈانس بھی وہ کاپی. اور جو جتنا اچھی طرح کاپی کرے گا اس کو زیادہ نمبر یارڈز دے کے وہ بن جائے گا, وہ اسٹینڈرڈ بن جائے گا یار, ہی از the cool boy. اصل پتہ کیا ہو رہا ہے, ایک طرف ہم میڈیا سے اور باقی چیزوں سے گلوریفائی کر رہے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ, جس کی وجہ سے ہماری سسٹرز, ایون بھائی بھی اس چیز میں چلے جاتے ہیں کہ یار پیار کیوں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, اور اس طرف ہم کیوں نہیں جا رہے, میرا ریلیشن شپ کیوں نہیں ہو رہا. تو 24/7 people are exposed to this glorification of this dating and relationship culture, ٹھیک ہے. پھر جب ان کی لائف میں وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کاپی کرنے کی, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, پھر وہ کانسیکوینسز ہمیں برے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کاپی ویسٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں جو شریعت رزلٹ دے رہی ہے آئے وہ. ہاں, یہ بڑا کنٹراسٹ نہیں. اچھا بات پتہ کہ دیکھیں ہم نا, وہ جو اپیرنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی بڑا, یعنی بڑا گلیمر ہے اور یہ ہے وہ ہے, اس کا اینڈ رزلٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی اٹھا کے وہ چیک کریں نا کہ ڈیورس ریٹس کیا چل رہے ہیں, بڑے نہیں, آپ چیک کریں کرائم ریٹ کتنے چل رہے ہیں, کیا آپ یقین کریں اس پہ تو کوئی نظر نہیں ڈالتا. پھر وہی بات آتی ہے, جب وہی چیز خراب ہے تو پھر آگے کے چلتے چلتے نا وہ خرابی کہاں سے کہاں پھیل جاتی ہے. عجیب سا کنٹراسٹ. اب میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, لیٹس سے فار انسٹنس, اب تو میرے خیال سے یہ بھی بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, ناچ گانا چل رہا ہے, جو سو کالڈ برائڈ ہے اور گروم ہے دونوں لڑکا لڑکی آ کے سب کے سامنے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے یار, بچے بیٹھے ہوئے ہیں مین, what message are you giving to these young kids? آپ ڈانس ایک ہاتھ پہ کس کر رہے ہیں, ماتھے پہ کس کر رہے ہیں, سبحان اللہ, it's so shocking. اور اچھا اور میں نے کیا آبزرو کیا, دیکھیں یہ جو ہے نا بڑا اچھا جو ہے نا وقت ہوتا ہے کن کے لیے, عموماً ایک فادر کے لیے, ایک مدر کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کوئی آؤٹ سائڈر ہے نا, لڑکی کے لیے کوئی باہر کا کوئی لڑکا ہے, جہاں پہ یونیورسٹی کا کوئی لڑکا ہے یا کوئی اور, ان کے ساتھ اگر وہ دیکھ لیں یا بات کرتے ہوئے پکڑ لیں تو وہ بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن اب ٹائم ہوتا ہے کزنس کے لیے بیچ میں آپس میں ہلا گلا کرنے کا, آپ آپس میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے بہت دفعہ ایسا آبزرو بھی کیا ہے
کہ یقین کریں ان کزن جن کی سیٹنگ ہو جاتی ہے نا بعد میں جا کے ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایک ہم نے پلیٹ فارم دے دیا ہوا ہے اپنے وہ جو ہے نا وہ ینگ لڑکوں کو لڑکیوں کے, ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ لیگلی جو مرضی کرنا یو کین ڈو اٹ. شادی تو خیر آپ نے کہہ دیا نا کہ ہو جاتی ہے, کہیں کہیں نہیں ہوتی, کہیں کے بڑے افیئرز جاتے ہیں, وہ تو افیئرز ریلیشن شپ چل رہے ہوتے ہیں. تو میں تو وہ تو دس از ویری ایک الارمنگ. بیوی کی کیا سنسیئرٹی ہے آپ کے ساتھ جب وہ پچھلے ایک شخص کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کر چکی ہے جو آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنی تھی, یعنی شی ہیز ایکسپیرینسڈ ایوری تھنگ دیٹ واز فار یو. اور ایک مرد کی کیا سنسیئرٹی اور کیا فیلنگز آپ سے بچ جاتی ہیں جب وہ سب کو فیل کر چکا ہے اور سب کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے, اینڈ دین دیٹ شادی بیکمز اے برڈن, نتھنگ ایلس انفارچونیٹلی. یا مجھے یہ بتائیں کہ when you guys you were not into deen, جب آپ ایسی کوئی ویڈنگ اٹینڈ کرتے تھے آپ کو کوئی چیز ویئرڈ لگتی تھی, کیا چیز ڈیفرنٹ لگتی تھی؟ یا شیخ واللہ اس ٹائم تو نا جس شادی میں مجھے میں لگتا ہے اتنا زیادہ ویسے ہوتا بھی نہیں تھا. جس شادی میں سب سے زیادہ ہنگامہ اور شغل ملا ہوتا تھا نا وہ جو ہے وہ اچھی لگتی تھی کہ مطلب اس میں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں. ایک چیز ویئرڈ لگتی تھی ایک اس ٹائم بھی کہ یار یہ دوست جس کی بہن سے ہم آج تک نہیں ملے اور جب ہم گھر جاتے تھے تو بہن آ کے ملتی نہیں تھی, وہ ہمارے ساتھ ناچ رہی ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہو رہی. یوزلی ایسا نہیں ہوتا, یوزلی ایسا نہیں ہوتا. جب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں مطلب وہ بغیرتی کا پلس لیول یا نیکسٹ لیول انسان کا ہو جاتا ہے کہ یار مطلب اس دوست کی بہنیں بھی یہاں پہ ہیں اور وہ بھی کر رہی ہیں اور اس دوست کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم سارے دوست ناچ رہے ہیں اور کٹھے ناچ رہے ہیں. لڑکی کی ماں بھی ادھر ہے, ماں بھی ادھر ہے, پورا خاندان ادھر ہے. اصل میں اس ماحول میں نا وہ جو ابھی بات آپ نے کی نا کہ سب لیگل ہو جاتا ہے سم ہاؤ. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ آج کی خوشی کے دن بس ٹھیک ہے جو مرضی بغیر ماں باپ بھی ناچ رہے ہیں, ماں باپ بھی ناچ رہے ہیں اور ساتھ بیٹیاں بھی ناچ رہی ہیں. مطلب جو آپ نے بات کی نا, میں نے ایک شیخ کو سنا تھا اور شیخ نے بڑی اچھی نصیحت کی اور کہا کہ دو موقع پہ اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے زندگی میں, دو موقع پہ جو آپ نے بات کی نا, ایک غم کے موقع پہ اور ایک خوشی کے موقع پہ. غم کے موقع پہ ٹیسٹ کیا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. کسی کی وفات ہوگی, انسان دھاڑ دھاڑ مارا اپنے آپ کو مار رہا ہے, پیٹ رہے جسم کو پیٹ رہے اور ماتم اور بین کر رہا ہے جو حرام ہے. کیا اس میں انسان پاس ہوا یا نہیں ہوا, یا کہا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر وتحتسب. اور دوسرا شادی کے خوشی کے موقع پہ اولاد دی اللہ نے, بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, تو اس ٹائم جو ہے نا آپ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی تو موقع آیا ہے خوشی کا. ایگزیکٹلی. اور ہمارا پتہ ہے کیا, واللہ اللہ کے بندے زندگی میں ایک ہی موقع آیا اللہ نے ٹیسٹ کرنے کا, اس میں فیل ہو گئے. مطلب اسی میں فیل کر دیا اپنے آپ کو. ایک ٹیسٹ ایک پرچہ آیا تھا زندگی میں, اس میں اپنے کو فیل کر دیا, اسی میں پاس نہ ہو سکے انفارچونیٹلی. اچھا دیکھیں نا, اب نکاح میں جو آیات پڑھتے ہیں اس میں سے ایک آیت کیا پڑھتے ہیں, اتنی معروف آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی یہ اتنا تمسخر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کہ تمہیں موت نہ آئے جب تک تم مسلمان ہو. تو اب یہ دیکھیں اسی کے اگلے دن وہ کیا کر رہے ہو, اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے مولوی صاحب یہ نکاح نامہ نکل کرتے ہیں, سگنیچر ہوتا ہے, وہ اسٹیج اترتے اور سارا یہ جو ہم ڈسکس کریں شروع ہو جاتا ہے.